ریڈ باکس کے پلیٹ فارم تلے ایک اور ویڈیو آپ کے حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے ویڈیو میں ہم نے کوآپریٹو سوسائٹیز وغیرہ کے متعلق آپ کو بتایا، اور ریڈ باکس نے یہ ایک نیا اور اچھوتا منفرد سلسلہ شروع کیا ہے کہ وہ کمرشل اور پراپرٹی قوانین سے متعلق اور ان کے مسائل سے متعلق آپ کو آگاہی دینا شروع کیا ہے، اور نہ صرف یہ بلکہ آپ کو دیگر زندگی کے شعبوں میں بھی جہاں آپ کو مشکل پیش آتی ہے، ریڈ باکس آپ کو جامع قسم کی ہر قسم کی قانونی مشاورت فراہم کرے گا اپنے اس قانونی پلیٹ فارم سے۔ جیسا آپ جانتے ہیں کہ ریڈ باکس اپنے منفرد اسلوب بیان اور اپنے انوکھے خیالات کی وجہ سے آپ میں بے حد مقبولیت حاصل کر رہا ہے، اور ہمیں امید ہے کہ آپ اسی طرح ہمارے اس چینل کو ہر دل عزیز رکھیں گے اور اپنی پسندیدگی سے نوازتے رہیں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلا جو ہمارا عنوان تھا اسی کا آج حصہ دوم پیش کیا جا رہا ہے، جو ہے کوآپریٹو سوسائٹیز، ممبران کے مسائل، کوآپریٹو سوسائٹی اور ممبران کے جھگڑے اور ان کی قانونی پوزیشن، قانون، کوآپریٹو کورٹ وغیرہ۔ اور میں ہوں آپ کا میزبان سید مجتبیٰ ترمذی ایڈوکیٹ، اور میں اور میری قانونی ٹیم آپ کو گاہے بگاہے قانونی معاملات پہ مشاورت دینے کے لیے، رہنمائی دینے کے لیے ریڈ باکس کے بینر تلے ہمیشہ حاضر رہے گی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اپنی پچھلے ویڈیو میں ہم نے کوآپریٹو سوسائٹیز کے مسائل، ان کے الیکشنز اور جنرل باڈی اجلاس اور ممبران کے جھگڑے اس بارے میں مختصراً بتایا تھا۔ اب اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم آپ کو یہ بتانے جا رہے ہیں کہ کوآپریٹو سوسائٹیز میں جب کوئی بھی شخص فائل خریدتا ہے تو اس کی جو الاٹمنٹ ہوتی ہے وہ پروویژنل الاٹمنٹ کہلاتی ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، یہ یاد رکھنا بے حد ضروری ہے کہ پروویژنل الاٹمنٹ حتمی نہیں ہوتی، آپ کا پلاٹ نمبر حتمی نہیں ہوتا۔ سوسائٹی یہ حق محفوظ رکھتی ہے کہ کسی صورتحال کی روشنی میں وہ آپ کے پلاٹ محل وقوع اس کی لوکیشن تبدیل کر سکتی ہے جب تک کہ لے آؤٹ پلان منظور نہیں ہوتا۔ ہاں، ایک دفعہ لے آؤٹ پلان یعنی کہ نقشہ منظور ہو جائے تو پھر آپ کے پلاٹ کے محل وقوع کو اس کو بالکل تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ ممبران کو جو سب سے زیادہ مسائل پیش آتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ اکثر ان کے پلاٹ پر جو ان کے پروویژنل الاٹمنٹ نمبر انہیں الاٹ کیا جاتا ہے وہی نمبر کسی اور کو بھی الاٹ کر دیا جاتا ہے، تو بعض اوقات ایک سے زائد اشخاص کوآپریٹو سوسائٹیز کے دفتر میں یا متعلقہ ہاؤسنگ سوسائٹی کے دفتر میں کھڑے لڑتے ہوئے یہ نظر آتے ہیں کہ جی یہ الاٹمنٹ نمبر میرا ہے، یہ الاٹمنٹ نمبر میرا ہے۔ اس صورتحال سے کیسے نپٹا جائے، اس کا آج ہم آپ کو گائیڈ کرتے ہیں۔ بنیادی طور پر اس کا حل یہ ہے کہ اگر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کے پلاٹ کی، پروویژنل پلاٹ کی ایک سے زائد فائلز تیار ہو چکی ہیں، یا سوسائٹی آپ کو آپ کی زمین کا پرامن قبضہ نہیں دے رہی، یا آپ کے کوائف اور آپ کے نام کا سوسائٹی ریکارڈ میں اندراجات جو ہیں وہ نہیں کیے جا رہے، تو اس صورت میں یہ سب سے بنیادی مسائل ہیں جن کا میں نے ذکر کیا ہے۔ اس صورت میں طریقہ کار یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے ایک تحریری درخواست اس متعلقہ سوسائٹی کے اعزازی سیکرٹری کو دیں، اور جب آپ دیکھیں کہ 15 دن کے اندر اگر سوسائٹی کی طرف سے کسی قسم کا کوئی مثبت جواب آپ کو نہیں موصول ہوتا تو اس صورت میں رجسٹرار کوآپریٹو سوسائٹیز کے دفتر سے رجوع کریں، کیونکہ یہ اس کا کسٹوڈین محکمہ ہے۔ اس میں آپ رجسٹرار کوآپریٹو سوسائٹیز کو تمام تفصیل لکھ کے بیان کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو درخواست آپ نے اپنی متعلقہ ہاؤسنگ سوسائٹی یعنی کوآپریٹو سوسائٹی کے اعزازی سیکرٹری کو لکھی تھی اس کی کاپی بھی اس کے ساتھ منسلک کریں۔ یہ یاد رکھیے گا کہ اس کی مدت میعاد 2 مہینے ہے۔ 2 مہینے تک آپ دیکھیں کہ کیا رجسٹرار آفس سے آپ کو کوئی مثبت جواب ملتا ہے، کوئی وہاں سے سوسائٹی کے خلاف کوئی آپ کو انصاف دلانے کے لیے کوئی کارروائی ہوتی ہے۔ ظاہر ہے اس کے لیے گاہے بگاہے آپ کو سوسائٹی آفس بھی چکر لگانا پڑے گا، رجسٹرار آفس سے بھی مسلسل جو ہے تعلق قائم رکھنا پڑے گا تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ آیا آپ کے کیس پہ کام ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ 2 مہینے کی مدت میعاد، جس دن آپ نے درخواست جمع کرائی ہے اس سے 2 مہینے کی مدت میعاد پوری ہونے کے بعد آپ کو یہ حق حاصل ہو جائے گا کہ آپ اسپیشل کوآپریٹو کورٹ میں اپنے وکیل کے ذریعے کیس داخل کر سکتے ہیں، نہ صرف کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ کے خلاف بلکہ اس سوسائٹی کے خلاف، اور اس میں ساری صورتحال رکھی جا سکتی ہے کہ جی اس طریقے سے آپ نے پہلے سوسائٹی کو درخواست دی، انہوں نے کارروائی نہیں کی، پھر آپ نے رجسٹرار کوآپریٹو کے محکمے کو درخواست دی، اگر انہوں نے کارروائی نہیں کی تو اور اس کے بعد پھر آپ کوآپریٹو عدالت سے رجوع کریں اور اپنے تمام وہاں وکیل کے ذریعے اپنے مسائل کو بیان کریں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کو عدالت سے یقینی طور پہ انصاف ملے گا۔ ناظرین، اس بارے میں آپ کو ایک آگاہی مزید یہ دینا چاہوں گا کہ اس بات کو یاد رکھیں
کہ آپ کے جو واجبات ہیں جو سوسائٹی کی جانب سے آپ کی طرف نکلتے ہیں ان کی بروقت ادائیگی کو یقینی بنائیں، چاہے وہ کاسٹ آف لینڈ ہے یا آؤٹر ڈیولپمنٹ چارجز ہیں، انٹرنل ڈیولپمنٹ چارجز ہیں یا کسی بھی مد کے چارجز ہیں، واجبات ہیں، ان کی بروقت ادائیگی کریں تاکہ سوسائٹی کو کسی قسم کا کوئی بہانہ نہ مل سکے آپ کے خلاف کوئی کارروائی کرنے کا۔ یہ یاد رکھیے گا کہ سوسائٹی بھی آپ کے واجبات پہ چلتی ہے، آپ پر وقت اپنے واجبات کی ادائیگی کریں گے تب ہی سوسائٹیز آپ کو بہتر خدمات انجام دے سکیں گی۔ مزید اس میں آپ کو میں یہ آگاہی دیتا چلوں، معزز ناظرین، یہ بات ضرور ملحوظ خاطر رکھیے گا کہ کوآپریٹو قانون، کوآپریٹو رولز اور یہ کوآپریٹو کے مسائل یہ اتنے پیچیدہ اور اتنے طویل موضوع ہیں کہ اس پہ ایک یا دو ویڈیوز میں مکمل اظہار رائے کرنا مشکل ہے، لہٰذا بہت جلد اس کا تیسرا اور آخری حصہ ہم آپ کے خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ مزید اگر جو اب تک ان پہلی دو ویڈیوز میں جو مسائل جو معاملات بیان کیے گئے ہیں اگر آپ اس کی مزید وضاحت چاہتے ہیں تو آپ اسکرین پہ دیے گئے نمبر سے مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں ریڈ باکس کے بینر تلے۔ اپنے میزبان سید مجتبیٰ ترمذی ایڈوکیٹ کو اب اجازت دیجیے، بہت جلد ہم اس کے حصہ سوم کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور میں پھر اس بات کو دہراتا چلوں کہ چاہے وہ کمرشل پراپرٹی کے مسائل ہوں، کوآپریٹو سوسائٹی کے مسائل ہوں یا ریئل اسٹیٹ پراپرٹی کے مسائل ہوں، ہر قسم کے قانونی مشاورت کے لیے ریڈ باکس کے بینر تلے سید مجتبیٰ ترمذی اور ہماری ٹیم ہمیشہ آپ کے حاضر خدمت ہے۔ آپ ہم سے اسکرین پہ دیے گئے نمبر پہ کسی وقت بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ مجھے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔